اسی لیے علماء اخلاق نے دوست بنانے کے جو معیارات بتائے ہیں، کہا اگر کسی کو دوست بنانا ہو تو 2-3 مرتبہ اسے غصہ دلاؤ، 2-3 مرتبہ کم سے کم اسے غصہ دلاؤ۔ اگر 2-3 مرتبہ غصہ دلایا اور زبان پہ گندے الفاظ نہ آئے، بہت توجہ کریے گا، اس لیے کہ ظرف میں جو ہوگا وہی تو باہر آئے گا۔ کہا اگر 2-3 مرتبہ تم نے غصہ دلایا اسے اور زبان پہ گندے الفاظ نہ آئے تو سمجھ لینا اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اسے دوست بنا لیا جائے، اسے دوست بنا لیا جائے۔ اب آپ نے دیکھا، پہلی چیز اگر زندگی کے اصول بدل دیے جائے نا تو زمین کے اوپر رہ کے یہی زمین بہشت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ پہلی چیز سچ بولا کرو، پہلی بات سچ بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتا ہے یہ حدیث یہ کہنا چاہتی ہے، سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری فلاں غلط عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، حدیث کہتی ہے کہ تم سچ بولو اللہ تمہاری غلط عادتوں کو چھوڑا دے گا۔ عجیب بات ہے، آپ ذرا غور تو کریں، یعنی میری بری عادتیں کب چھوٹیں گی؟ پہلا راستہ سچ بولو، کہا سچ بولو، غلط عادتوں کو ہم چھوڑا دیں گے، یہ ہمارا کام ہے، اور صرف چھوڑائیں گے نہیں، اس کی جگہ کے اوپر نیکیاں لکھ دیں گے، اس کی جگہ پہ یہ کریم پروردگار کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا اسی لیے سماج اور معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایاک و مصاحبۃ الکذاب، جھوٹوں کو اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ کا جو لوگ سماج اور معاشرے میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ کیوں جھوٹوں کو دوست نہ بنایا جائے؟ آپ کو پتہ ہے جھوٹا انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹا انسان بہت توجہ کریے گا، حقیقت کو بدل دیتا ہے، خاک کو سونا بتاتا ہے۔ وہ جھوٹا انسان خاک کو سونا بتاتا ہے اور سونے کو کیا کرتا ہے؟ خاک بتاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے جھوٹے کے ساتھ رہیے گا تو حقیقت تک پہنچ پائیے گا یا نہیں؟ جھوٹا انسان کبھی حقیقت کو دکھاتا ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ پہنچیں گے؟ نہ اللہ تک پہنچیں گے، نہ رسول اللہ تک پہنچیں گے، نہ دین تک پہنچیں گے، نہ مذہب تک پہنچیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ چلا رہے گاڑی اور دکھ رہا ہے پانی۔ سڑک پہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو دور سے ہمیں اس کو سراب کہتے ہیں، پانی نظر آتا ہے۔ کیا پانی ہوتا ہے؟ آپ قریب جائیے تو دیکھیں سوکھی سڑک ہے، پھر دور دکھتا ہے پھر پانی جیسا، پھر آپ قریب گئے تو دیکھا کہ نہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہا جھوٹے انسان کی مثال اسی سراب جیسی ہے، کہا اسی سراب جیسی ہے، اللہ اللہ، اسی سراب ہوتی ہے صاف زمین، دکھتا ہے پانی، دکھتا ہے پانی کا۔ ایاک و مصاحبۃ الکذاب، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا ان کے ساتھ ہرگز نہ رہنا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، اپنے دوست نہ بنانا، اس لیے کہ وہ حقیقت کو بدل دیتا ہے، وہ حقیقت کو بدل دیتا ہے، سچ کو جھوٹ کر دیتا ہے، جھوٹ کو سچ کر دیتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سماج اور معاشرے کی صورتحال تو دیکھیے گا، جب ہمارے اور آپ کے دروازے پہ آتا ہے اس موبائل نے تو اور بھی جھوٹ بولوایا ہے، اس موبائل نے کتنا جھوٹ بولوایا۔ اس نے نہ، اس کا عیب نہیں ہے، ہم نے بولا ہے، وہ تو جاندار تو ہے نہیں، بولا تو ہم نے ہے نا۔ ہاں موبائل کو ذریعہ بنایا ہے جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بولنے کا۔ اور یہاں تک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے ہی بیٹے کو سکھاتے، تربیت دیتے ہیں، ٹریننگ، جھوٹ بولنے کی ٹریننگ ماں باپ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ بتائیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ماں باپ ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی دروازے پہ آیا تو کہا کہ جاؤ کہہ دو پاپا نہیں ہے، کہہ دو پاپا نہیں ہے۔ وہ بھی آتا ہے کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا نہیں ہے۔ یہی تو کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا۔ بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ جی سچ بول رہا ہے نا۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سچ بول کے بہت بڑا پیغام دیا اس نے۔
بہت بڑا پیغام دیا. وہ سامنے والے کو سچ بول کے ایک پیغام دیا کہ میرے بابا کی روح تو گندی ہو چکی ہے، میرے بابا کی روح گندی ہو گئی، ابھی تک میری پاک و پاکیزہ ہے، ابھی تک میری پاک و پاکیزہ ہے، پر میرے بابا مجھے بھی اپنے ہی جیسا بنانا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. سچ بول کے تو یہی کہتا ہے نا، کہا زندگی میں سچ بول.